اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ میں کچن میں موجود ہوں اور کچن کے سارے کام کر رہی ہوں، لیکن در حقیقت مجھے بے تحاشا چکر آ رہے ہیں کیونکہ میں صبح سے بھوکی تھی۔ میں نے صرف چائے کا ایک کپ پیا، وہ چائے بھی بھابھی نے بچا کر رکھی تھی۔ میں نے ان کی نظر بچا کر پی لی کہ مجھے پورا دن کام کرنا تھا۔ آج بھائی نے اتفاق سے گھر میں میلاد رکھوایا تھا اور اس وجہ سے کام بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں مزید کام کروں گی تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ چنانچہ میں پانی پینے کچن میں آئی اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنے لگی اور خود سے کہنے لگی کہ سویرا، ابھی تمہیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ مہمان آئیں گے، ان کے سامنے مجھے اف بھی نہیں کرنی، ورنہ بھابھی کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے پاس ایک جوس کا ساشے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پانی میں گھول کر پی لیا کہ شاید مجھے تھوڑی بہت توانائی ملے اور میں باقی کام سر انجام دے سکوں۔ اتنی دیر میں بریانی کی خوشبو آنے لگی۔ اس خوشبو سے میری بھوک اور بڑھ گئی اور میں دیوانہ وار کچن کی طرف آئی تو پتہ چلا کہ دیگیں آ گئی تھیں اور دیگ رکھنے والے انہیں سیٹ کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے لیے تھوڑے چاول نکال کر کھا لوں اور اس طرح پھر کام بھی ہو سکے گا اور چکر بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے فوراً سے پلیٹ اٹھائی اور ڈھکن ہٹا کر خوشبو سونگھنے لگی۔ میری بھوک اور بڑھ گئی۔ میں جیسے ہی چمچ اٹھانے کے لیے مڑی تو بھابھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ابھی تمہارے بھائی کو بتاتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے چمچ اور پلیٹ وہیں رکھ دیے۔ بھائی تھوڑی ہی دیر میں وہاں آئے اور کہنے لگے، سویرا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ندیدی بن رہی ہو؟ کیا صبح سے کچھ نہیں کھایا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اس طرح کی حرکتیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی ہیں۔ ابھی کے ابھی چمچ اور پلیٹ رکھ دو۔ مہمان آ گئے ہیں، دیکھیں گے کہ میزبان پہلے کھانا کھا رہے ہیں تو کیا سوچیں گے۔ یہاں تک کہ بھائی نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں سنائی، لیکن میں ان کی باتیں کہاں سن رہی تھی، میں تو صرف ان کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ میرے ذرا سے چاول کھانے سے، وہ بھی کچن میں کھڑے ہو کر، کسی کو کیا پتا چلنا تھا، لیکن انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا۔ میں نے دوبارہ دیکھ کر ڈھکنا ڈھک دیا اور چمچ اور پلیٹ وہیں رکھ کر مڑ کر ان سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا رہی، آپ لوگ بے فکر ہو جائیے۔ میری بات سن کر بھائی کو شاید تھوڑا بہت رحم آیا۔ انہوں نے کہا کہ مہمانوں کو کھانے دو، اس کے بعد تم کھا لینا، تمہیں کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اب میری بھوک ہی مر گئی تھی۔ میرے دل پر بے حد چوٹ پہنچی، اس لیے میں نے دوبارہ مڑ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور بھابھی سے کہہ دیا کہ آپ کی بہن آئی ہے نا، ان سے کہہ دیں کہ دیگ پر بیٹھ جائیں، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب کھانا شروع ہوگا تو مہمانوں کو پیش کرنے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ بھابھی کی بہن کی آواز آئی، سویرا کو بلاؤ، مہمانوں کو کھانا دینا ہے۔ میں فوراً سے اپنے آنسو صاف کر کے وہاں آئی اور مہمانوں کو کھانا دینے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد ان کے سارے برتن بھی سمیٹ کر دھو رہی تھی، یہاں تک کہ سارے مہمان چلے گئے۔ میری بھوک بے تحاشا بڑھ رہی تھی۔ خوشبو بار بار اور مسلسل مجھے آنے لگی تو میں نے پلٹ کر ایک بار پھر دیگ کی طرف دیکھا۔ وہاں بریانی ابھی بھی موجود تھی اور اتنی تھی کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، لیکن بھائی اور بھابھی کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ آ کر مجھے یہی کہہ دیں کہ تم کھا لو، کام بعد میں کر لینا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی آئی اور اپنی بہن سے کہنے لگی کہ یہ تھوڑی بہت بریانی بچ گئی ہے، میں اتنی بریانی کا کیا کروں گی؟ ایک کام کرو، یہ تم اپنے گھر لے جاؤ اور یہاں آس پاس کے محلے میں بھی بانٹ دو، ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں بریانی کھانے کے لیے ہی ان کی باتیں سن چکی ہوں؟ میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھتی رہ گئی اور وہ دیگ اٹھا کر باہر کی طرف لے گئی۔ وہاں تھیلیاں بھرنے لگی اور محلے میں بانٹنے لگی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں جیسے ہی باہر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ دیگ پوری خالی ہے اور باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری بریانی بانٹی جا چکی ہے۔ مرے مرے قدموں سے میں واپس آئی، کچن کا کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو سب کو کھلانے والا اور رزق دینے والا ہے، مجھے بھی روزی روٹی پہنچا اور مجھے کھانا کھلا دے کہ تیری اس بندی 3 دن سے کچھ بھی ڈھنگ سے کھا نہیں سکی ہے اور ابھی بھی بھوک سے چکرا رہی ہے۔ میری آواز آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بلند ہو رہی تھی، یہاں تک کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک گئی۔ کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو دوبارہ دستک ہوئی۔ میں دوڑ کر باہر گئی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری پڑوسی میرے سامنے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھال موجود ہے۔ اس تھال کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے یقین نہ آیا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بریانی کا ایک تھال موجود تھا اور انہوں نے میری طرف بڑھا کر کہا، بیٹی، میرے گھر میں صرف میں ایک اکیلی رہتی ہوں اور مجھے پہلے بریانی بھجوائی جا چکی ہے۔ یہ بریانی تمہاری بھابھی نے مجھے زیادہ بھجوا دی ہے۔ ایک کام کرو بیٹا، یہ رکھ لو ورنہ خراب ہو جائے گی۔
ان کے ہاتھ سے بریانی لی تو بھابھی باہر کے داخلی دروازے سے اندر آئیں اور جان بوجھ کر میرے ہاتھوں پر اس قدر بری ٹھوکر ماری کہ بریانی کی پلیٹ الٹ گئی اور پوری کی پوری بریانی زمین بوس ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی کہنے لگی کہ تم اس قدر نیند میں ہو، تم نے پلیٹ صحیح نہیں پکڑی، اب دیکھ رہی ہو نا کہ رزق پورا ضائع ہو گیا، کتنا گناہ ملے گا، اب اسے سمیٹو بھی تم ہی کہ تمہارے ہاتھ سے ہی پلیٹ گری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میرے سامنے موجود میری پڑوسن مجھے دیکھ کر افسوس کرتی رہ گئی، جبکہ مجھے تو ہوش ہی نہ تھا۔ میں بس زمین پر موجود ان چاولوں کو دیکھ رہی تھی جو میری قسمت میں نہ لکھے تھے، یہاں تک کہ میری آنکھیں نم ہونے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی میری سانس نکل جائے گی۔ چنانچہ میں نے جب دیکھا کہ پڑوسن چلی گئی ہے تو وہی زمین پر گرے چاول اٹھا کر کھانے لگی، یہاں تک کہ 4-5 نوالے کھانے کے بعد میرے گلے میں چاول اٹکنے لگے اور میں درد اور تکلیف سے ان چاولوں کو سمیٹ کر دوبارہ تھیلی میں ڈال کر وہی رکھ دیے کہ صبح اٹھ کر انہیں کتوں کو ڈال دوں گی۔ اور جب خود سے یہ بات کہی تو بے تحاشا رونا آ گیا، یہاں تک کہ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جانور بھی اپنا پیٹ بھرنے کے بعد کھانے کو وہیں چھوڑ دیتا ہے کہ کسی اور جانور کی بھوک اس سے پوری ہو جائے گی، اور یہاں میری بھابھی نہ جانے کس مٹی سے بنی ہوئی تھی کہ اسے میرا اس طرح پڑوسی کے ہاتھ سے بھی بریانی کھانا اچھا نہیں لگا۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی، لیکن میں اپنا قصور ہی تلاش کرتی رہی کہ آخر میرا قصور کیا تھا، میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن وہ چاہتی کیا تھی یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ اسی دوران مجھے یاد آیا کہ 2 دن پہلے ایک بسکٹ کا پیکٹ میں نے کچن کی دراز سے اٹھا لیا تھا اور اپنی الماری میں رکھ لیا تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے اپنا دروازہ بند کیا، الماری کھولی اور ٹٹول کر دیکھا تو وہ پیکٹ وہیں رکھا تھا۔ اس پیکٹ میں کل 4 بسکٹ تھے، حالانکہ یہ 4 بسکٹ میری بھوک کے لیے ناکافی تھے اور میری بھوک ان سے کہاں مٹنی تھی، لیکن چونکہ کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی تھا اس لیے یہ بسکٹ ہی صحیح۔ یہ سوچتے ہی میں نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا اور ان 4 دانوں کو آہستہ آہستہ کر کے کھانے لگی، تاکہ کچھ نہیں تو اتنا تو ہو کہ بھوک کو قرار آ جائے اور وہ چین کی نیند سو جائے، تاکہ پھر میں بھی آنکھیں موند لوں۔ اور میرا جسم بے حد تھکا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں بھوکی تھی اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بھائی نہ جانے کہاں تھے اور بھائی کو کہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ بھابھی ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے کوئی اکیلے میں بات بھی نہ کر سکتے تھے، بلکہ وہ بھی ان کے ہی رنگ میں رکھ گئے تھے، ان کی ہی بات سنا کرتے تھے، اور میں ان کے گھر میں ایک فالتو نوکرانی تھی جسے جب چاہا کام کے لیے آواز دے دی، اور جب کام ختم ہو گیا تو یہ تک نہ پوچھا کہ تم بھوکی تو نہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ یہاں تک کہ میرے آنسو بہنے لگے اور مجھے ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے یاد آنے لگا کہ کس طرح میں نے مشکلوں سے اسے بڑا کیا تھا، اور بڑا ہوتے ہی اس نے مجھ سے ایسی آنکھیں پھیر لی جیسے میرا وجود ہی نہیں ہے۔ گزرے لمحوں کو یاد کرتی ہوں تب ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے نصیب میں صرف کانٹے ہی آئے ہوں، اور موجودہ دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ کانٹوں پر ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو پھر میری زندگی میں سکھ کب تھا یہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں سویرا مصطفیٰ اپنے والدین کی سب سے بڑی اور اکلوتی اولاد تھی، میری اور کوئی بہن نہ تھی۔ ایک بھائی تھا جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ ویسے بھی مجھے بچپن ہی سے امی اور ابو بتایا کرتے تھے کہ میں ضد کیا کرتی تھی کہ مجھے گڑیا گڈا لا دیں، اور وہ گڑیا گڈا کھیلنے والا گڈا نہیں ہوتا تھا، بلکہ چھوٹے بچوں کو میں گڑیا گڈا کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسا کھلونا چاہیے۔ تب سے ہی انہوں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی، اسے پیار محبت سے رکھتی، یہاں تک کہ دوسرے بچوں کی طرح کبھی اپنے بھائی سے حسد نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اس سے محبت جتاتی۔ میرے والدین مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور اولاد نرینہ سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہی ہے۔ چنانچہ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ میٹرک میں آتے ہی میری امی بیمار رہنے لگی اور مجھے گھر سنبھالنے کا شوق تو تھا ہی، ان کے بیمار رہنے کی بنا پر میں اپنا یہ شوق بھی پورا کرنے لگی اور پورے گھر کو اچھے سے سنبھال لیا۔ تب وہ کہا کرتی کہ اگر میں نہیں ہوں گی تو بھائی کا بھی ایسا ہی دھیان رکھو گی نا، اور ان کی یہ بات سن کر مجھے اندر ہی اندر ہول اٹھتے کہ نہ جانے امی ایسا کیوں کہتی ہیں، اور جلد پورے 1 سال بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ اس طرح کیوں کہا کرتی تھی، کیونکہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کو اسی طرح اور مجھے اسی طرح چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ جب میں فرسٹ ایئر کی طالب علم تھی اور نیا یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، تب مجھے ابو کی کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ بیٹا امی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور ان کی بات سن کر کافی دیر تک تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ہوش تب آیا جب میری سہیلی نے مجھ سے پوچھا کہ کس کا فون ہے اور تم کب سے ایک جگہ جم سی گئی ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ لیکن میں اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ امی چلی گئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں انہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں کالج سے گھر آئی اور ابو سے لڑنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، امی بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے دھوکہ مت دیں، مجھ سے مذاق مت کریں، مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ میں صدمے کی انتہا میں چلی گئی، یہاں تک کہ جب امی کی میت میرے سامنے تھی تب بھی میرے آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔
ہوش تو تب آیا کہ جب انہیں دفنانے کے لیے لے جانے لگے، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی میں جا چکی ہیں، اور پھر میں ان کی میت سے لپٹ کر اتنا روئی کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ مجھے تب یقین آ گیا کہ امی واقعی میں چلی گئی ہیں اور اب میں بالکل تنہا اور اکیلی رہ گئی ہوں۔ بہن میری کوئی تھی نہیں، صرف بھائی تھا، اور ابو بیچارے پہلے سے ہی امی کی بیماری کی وجہ سے قرضوں میں جکڑ گئے تھے۔ تب میں نے سوچا کہ اگر میں اس قدر ماتم مناؤں گی، صدمہ لوں گی، تو میرے بھائی اور ابو کو کون سنبھالے گا، کہ ان کا میرے علاوہ اس دنیا میں اب اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس پورا دن رونے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور خود کو حوصلہ دیا کہ اس دنیا سے ان کا چل چلاؤ ہو گیا ہے، لیکن جنت میں وہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہیں گی اور ہماری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ میں نے گھر کا بڑا بن کر دکھایا اور ابو اور بھائی کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگی، ساتھ ہی ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھنے لگی۔ تب میری روٹین یہ ہوتی کہ میں صبح سویرے اٹھ جاتی، گھر کے سارے کام کرتی، کھانا وغیرہ بنا کر رکھ دیتی اور پھر کالج کے ٹائم پر کالج چلی جاتی۔ واپس آتی تو ابو کو ٹفن بھجوا دیتی دکان پر اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ حالانکہ وہ اس وقت 8th کلاس میں تھا، لیکن مجھے اس سے بہت محبت تھی اور امی اس طرح اس کے لاڈ اٹھایا کرتی تھی، اس لیے میری بھی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے گریجویشن کر لیا اور اس قابل ہوئی کہ اپنے لیے کچھ کر سکوں اور مزید آگے بڑھ کر اپنا نام بنا سکوں۔ تب ایک رات میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور جب کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابو سینے پر ہاتھ رکھے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اور ابھی یہ بات سن کر جیسے ہی میں پلٹی تھی تو ابو ایک دم سے زمین پر گر پڑے، یہاں تک کہ میری گود میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ تب مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں اور بچھڑنا کیا ہوتا ہے، والدین کا سایہ کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ میں گریجویشن کر چکی تھی، اس وقت میری عمر 20 سال تھی، لیکن والدین کی ضرورت تو اولاد کو ہر دور میں ہوتی ہے، چاہے وہ 55 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے، اور میں تو ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ میرا بھائی 17 سال کا تھا، ہم دونوں بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ تب میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں اپنے بھائی کا ہر طریقے سے خیال رکھوں گی، اس کے ماں باپ بن کر۔ اور تب میں نے پہلی بار زندگی میں گھر چلانے کے لیے نوکری کرنا شروع کی۔ چونکہ گھر میں صرف ہم دونوں لوگ تھے، اس لیے میری نوکری سے جو پیسے ملتے وہ سارے گھر پر خرچ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے۔ رشتہ دار آتے تھے، خیریت پوچھ کر چلے جاتے تھے، ظاہر ہے کوئی بھی اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ تو رہنے سے رہا۔ چنانچہ اس بار بھی میں نے خود کو مضبوط کیا اور نوکری کر کے اپنا گھر چلانے لگی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کا خرچہ دیتی رہی، اس کے کپڑے دھونا، اس کے کپڑے استری کرنا، گھر پر ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی، کھانا بنانا وغیرہ سب کچھ میرے ہی ذمہ تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی اس گھر کا بڑا اب نہ رہا تھا۔ اکثر مجھے والدین کی یاد آتی تو میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی، کیونکہ میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ اس دوران خالہ اور ماموں نے میرے شادی کی بات بھی چلائی، لیکن میں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں، میرا بھائی اس قدر چھوٹا ہے، کوئی اور سہارا ہوتا تو میں کر لیتی، لیکن میں اسے اس حالت میں کیسے چھوڑ کر اپنی خوشیاں منانے بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنی خالہ اور ماموں کو صاف انکار کر دیا۔ وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ وہ جلد بڑا ہو جائے گا اور پھر اس کی بھی شادی ہو جائے گی، تمہارا گھر بھی بن جائے گا اور اس کا گھر بھی بس جائے گا، یہی عمر ہے شادی کرنے کی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ لیکن میں اس وقت کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ میں پورے 10 سال اپنے بھائی کے لیے نوکری کرتی رہی، گھر چلاتی رہی، اور جب وہ اس قابل ہو گیا، پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، تو اسے ایک بہترین نوکری کی آفر ہوئی اور اس نے سب سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ اب تمہیں گھر میں آرام کرنا چاہیے، تم نے مجھے پال پوس کر اس قابل کر دیا کہ میں اب گھر چلا سکوں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، چنانچہ تم نوکری چھوڑ دو، اب تمہارا بھائی ہے نا، سارے خرچے برداشت کرے گا اور تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری برسوں کی ریاضت کو انعام مل گیا ہے۔ میں اس دن بے تحاشا خوش ہوئی اور صدقے کے طور پر پیسے فقیر کو دے آئی۔ یہ میرے بھائی کی کامیابی کا دن تھا اور اس کی کامیابی ہی میری کامیابی ہے۔ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ایک دن میں اس سے شادی کے متعلق بات کر رہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا، آپا اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اب میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی معقول رشتہ مل جائے اور پھر ہم دونوں کی ساتھ ہی شادی ہو جائے، تمہارا بھی گھر بس جائے اور میرا بھی گھر بس جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ اب میری عمر نکل گئی ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس وقت میں 35 برس کی ہو چکی تھی، اور سچ کہوں تو یہی بات تھی کہ اب 35 برس کی عورت سے کون شادی کرے گا؟ میں نے اسے کہا کہ تم سناؤ، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی، اور یوں اس کا رشتہ قبول کر لیا گیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھائی کی نوکری بہت زیادہ اچھی تھی،
تنخواہ اتنی تھی کہ وہ ایک پورے خاندان کو پال سکتا، اس لیے مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ اب میں گھر بیٹھ کر گھرداری کر رہی تھی، بھابھی کو اپنے گھر لانے کی تیاری میں تھی۔ میں نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی کے تمام انتظامات کیے کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جو انتظامات میں کر رہی ہوں میں اپنے ہی خلاف ایک میدان کھڑا کر رہی ہوں اور اپنی ہی زندگی اس گھر میں تنگ کر رہی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے دن سے ہی اپنا رعب اس گھر میں قائم رکھتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شادی ہوتے ہی بھابھی نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ چونکہ اکلوتی اولاد تھی اس لیے وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ بات خود ان کی والدہ نے مجھ سے کہی تو میں حیران رہ گئی کہ اگر وہ برداشت نہیں کرتی تو کیا میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں دبے دبے لفظوں میں ان کے گھر والوں نے میرے بھائی سے کہہ دیا کہ اب اس کی بھی شادی کر دے تاکہ ہماری بیٹی سکون سے اپنے گھر میں رہ سکے، کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ نہ خوش رہتی ہیں خود اور نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتی ہیں، اور اسی حسد میں جیتی رہتی ہیں کہ اس کی شادی کس طرح ہو گئی، میری کیوں نہ ہوئی۔ جب میں نے ان کی باتوں کا مطلب اور مفہوم جانا تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کے 35 سال برباد کر دیے ہوں، اور تب مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ جس بھائی سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی اسی کے سسرال والوں نے جب اس سے یہ سب کہا تو اس نے ان کا منہ کیوں نہ توڑ دیا کہ میری آپا کے خلاف میں ایک بات بھی برداشت نہیں کروں گا، بلکہ وہ بھی اپنی بیوی کے رنگ میں رنگنے لگا۔ میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ بہترین تعلقات کو استوار کر سکوں، یہاں تک کہ پورے 3 مہینے میں نے اسے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیا۔ گھر کے ہر کام کی ذمہ داری خود لے لی تاکہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا ہو سکے۔ لیکن بھابھی نہ جانے کون سی مٹی سے بنی ہوئی تھی، وہ اپنے دل میں میرے لیے جگہ تو کیا خاک بناتی، اسے تو میرا وجود ہی برداشت نہیں تھا، یہاں تک کہ میں اکثر بھوکی ہی رہ جاتی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے 3 مہینے ہنی مون کی طرح ہی گزار رہے تھے۔ بھائی آفس سے آتے ہی اس کے ساتھ باہر نکل جاتا اور رات کو دیر تک وہ گھر آتے، یہ بھی نہ سوچتے کہ اب میں نوکری نہیں کرتی، میں گھر خرچہ کس طرح چلاتی ہوں اور کچن میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہے۔ شادی ہوتے ہی بھائی نے خرچہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھنا شروع کر دیا۔ تب مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اپنے ماموں اور خالہ کی بات نہ مان کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ لوگ مجھے اپنی زندگی میں ایک پالتو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں، گھر میں کھانے پینے کا راشن موجود ہے بھی یا نہیں، یا میں کس طرح گھر کے 2 وقت کا کھانا بناتی بھی ہوں یا نہیں۔ ان دونوں کو ان چیزوں کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی، یہاں تک کہ اکثر اوقات مجھے بھوکا سونا پڑتا۔ ناشتے میں 2 بریڈ کے علاوہ میرے نصیب میں کچھ بھی نہ آتا کہ بھائی ہر چیز اپنی بیوی کی ضرورت کے لیے لے آتے اور اسی کے کمرے میں موجود فریزر میں ہر چیز رکھی جاتی۔ کچن کی فریزر خالی میرا منہ چڑھاتی اور میں اس بات پر آنسو بہاتی کہ شادی ہوتے ہی وہ کس قدر بدل گیا تھا۔ یہ سب اس کے اپنے اختیار میں تھا کہ وہ اپنی بیوی پر لگام رکھے اور اسے سمجھائے کہ یہ آپا ہے جس نے صرف میری زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور شادی تک نہ کی کہ میری شادی کے بعد اس کا دھیان کون رکھے گا۔ اس نے تو اپنی بیوی کو میری اہمیت نہ سمجھائی جبکہ وہ مجھے کسی خاطر میں نہ لاتی۔ میری زندگی میں کوئی رنگ نہ تھا اور اب تو بالکل ہی بے رنگ اور پھیکی سی ہونے لگی۔ میں جو اچھی خاصی دکھتی تھی اب رنگ پھیکا پڑنے لگا اور جسم کمزور ہونے لگا۔ یہ سب کچھ خوراک کی کمی کی بنا پر ہو رہا تھا۔ جب کوئی مجھ سے پوچھتا اور کہتا کہ تم اتنی دبلی پتلی کیوں ہو رہی ہو، تب میں انہیں کیا بتاتی کہ بھائی اور بھابھی کی مہربانی ہے، گھر میں کھانے پینے کا راشن ہوتا نہیں، وہ خود تو سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ پیچھے رہ جانے والی ایک نند جو اب نوکری بھی نہیں کرتی کس طرح اپنے لیے کھانا بناتی ہوگی کہ جب چیزیں ہی میسر نہیں ہیں۔ میں بس صرف صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی اور اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرتی، یہاں تک کہ بھابھی امید سے ہو گئی۔ اب گھر کی ہر ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ پہلے بھی وہ کون سا کام کرتی تھی، اب تو ہل کر پانی بھی نہ پیتی اور یہ ذمہ داری بھی مجھ پر آن ٹہری۔ لیکن پھر بھی گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے میں نے یہ سب بھی کیا اور اس کی باتیں بھی برداشت کی۔ اسی خوشی میں انہوں نے گھر میں دعوت رکھی اور ساتھ ہی ساتھ میلاد بھی رکھوا دیا۔ بھائی نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا، دکھ تو اس بات کا تھا کہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ گھر کی ہر چیز کی تیاری میں نے کی، میلاد کی، ان کے آنے والی خوشی کی دعوت، سب کچھ میں نے انتظام کروایا۔ یہاں تک کہ جب میں مہمانوں کے لیے برتن نکال کر رکھ رہی تھی تو اسی وقت بریانی کی دیگیں آئیں۔ میں چونکہ صبح سے کچن میں کام میں مصروف تھی اس لیے ناشتہ کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ ویسے بھی ناشتے میں میرے نصیب میں صرف 2 بریڈ ہی آتے تھے جو بھائی پلیٹ میں میرے لیے نکال کر رکھ دیتے اور انہیں ذرا برابر بھی شرم نہ آتی کہ 2 بریڈ سے میرا کیا پیٹ بھرے گا، جبکہ وہ سارا دن خود ہوٹلنگ کرتے نظر آتے اور انہیں یہ بھی احساس نہ ہوتا کہ میری بہن بھوکی ہوگی، وہ بہن جس نے اپنی زندگی کے 15 سال صرف میرے لیے اس گھر میں گزار دیے۔
खैर बिरयानी की देख देख कर मेरे मुंह में पानी भर आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा खाना खा लूं ताकि अपने अंदर काम की हिम्मत पैदा कर सकूं। भाभी मेरा इरादा भाप गई तो जाकर भाई को बुला लाई और उन्होंने मेरी इस कदर बेइज्जती की कि बिरयानी से मेरा दिल ही उठ गया। यहाँ तक कि मैं मेरे मेरे कदमों से काम करने लगी। मेहमान चले गए जब देखा कि देग में थोड़ी सी बिरयानी बाकी है। खाने का सोचा ही था कि भाभी ने अपनी बहन को बुलाकर कह दिया कि ये मोहल्ले में बांट दो। मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा बाहर जाकर भाभी से खुद अपने लिए मांग लेती हूँ। उसे नजर नहीं आता क्या कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ये कहते ही मैं जैसे ही बाहर गई तो पता चला बिरयानी तो सारी बांटी जा चुकी है और देग खाली हो गई है। अब मेरे आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया और मैं रोते हुए किचन में आ गई। वहाँ बचा कुचा काम खत्म करने लगी। इसी दौरान मैं अपने कमरे में गई और बेतहाशा रोने लगी। पिछले 2 दिनों से तो वो मुसलसल होटलिंग कर रहे थे, इसलिए घर में मौजूद बिस्किट के पैकेट खा रही थी और आज जब भूख हद से बढ़ गई तो बिरयानी ही नसीब न हुई। मैं अल्लाह से रो रो कर शिकवा करने लगी कि या अल्लाह तू तो सबका मालिक है, तू उनका भी मालिक है जिन्हें खिलाता है और जो भूखे हैं उनका भी मालिक है। या अल्लाह मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सांस घुट जाएगा। मैंने इस कदर पुरजोश अंदाज में दुआ की थी कि वो उसी वक्त कबूल हुई और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गई तो पता चला पड़ोस की आंटी हैं। बिरयानी वापस देनी आई है कि उनके घर में पहले ही भिजवाई जा चुकी थी। मैंने खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी दुआ फौरन ही कबूल कर ली गई और जैसे ही प्लेट उनके हाथ से ली, भाभी बाहर से अंदर दाखिल हुई और मेरे हाथ पर ठोकर मारकर सारी प्लेट गिरा दी। मैं उनका मकसद अच्छी तरह समझ गई थी। वो मुझे भूखा मारने का इरादा किए हुए थी। शायद इसी वजह से वो मुझ पर नजर रखकर मेरे खाने पीने के हर रास्ते को बंद कर रही थी। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो अपने मेके चली गई और मैं घर में अकेली रह गई। भाई किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। उन्हें इतना भी न हुआ कि घर में राशन ही डलवा दें कि मैं घर में कुछ बना सकूं। मैं बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी और जब मैंने खोला तो वही पड़ोसन मेरे सामने थी। उनके हाथ में एक बार फिर से प्लेट थी। उन्होंने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं सब सूरत हाल समझ गई हूँ। वो अक्सर तुम्हारी बुराई मुझसे करती है, लेकिन कल मैंने तुम्हें जब बाकायदा तौर पर देखा तो पता चला कि गलती तुम में नहीं, गलत तो वो है। उसके रवैये में खोट है, वो तुम्हें भूखा रखती है। इस बात का अंदाजा मुझे कल हो गया कि जब प्लेट गिरी और तुम समझी कि मैं चली गई हूँ तो तुमने जमीन से उठाकर वही चावल खाए। तब मेरा दिल बेहद दुखा और मैं खुद को कोसने लगी कि मैं कैसी पड़ोसी हूँ कि मेरी पड़ोसन भूखी है और मुझे उसकी भूख के बारे में इल्म ही नहीं है। ये कहते साथ ही आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वो लगभग 50 साल के करीब थी। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारा भरपूर ख्याल रखूंगी। कहते साथ ही उन्होंने निवाला तोड़कर मुझे खिलाया तो मुझे अपनी माँ याद आ गई और मैं इस कदर बिलक बिलक कर रोई कि वो भी नम आंखों से मुझे देखने लगी और मुझे रोने दिया ताकि मेरा गम मेरे आंसुओं के साथ बह जाए। अभी रोज का मामूल होने लगा। जब वो देखती कि भाभी घर पर नहीं है या वो सो रही है तो वो चुपके से मुझे खाना दे जाती और कहती खा कर छुपा देना, प्लेटें मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। अब वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई और जब कभी भाभी चेकअप के लिए जाती या अपने मेके में जाती तो मैं उन्हें घर बुला लेती। यूं मेरी जिंदगी में कुछ रंग आने लगे। एक दिन मैं उनके घर पर गई तो पता चला कि वो घर पर नहीं है, बीमार है, हॉस्पिटल में है। उनका भाई उनका कुछ सामान लेने वहाँ आया हुआ था। वो तकरीबन 40 साल के करीब था। मैंने उसे देखा तो फौरन से पलटकर अपने घर वापस आने लगी, लेकिन तब तक भाभी सब कुछ देख चुकी थी। उसने मुझे बालों से पकड़कर अंदर घसीटा और कहने लगी कि अपनी भाई की नाक के नीचे क्या खेल खेल रही हो, कौन है ये जिसके घर में जाकर बैठी हो। मैंने उनसे कहा कि आप गलत समझ रही हैं, मैं आंटी की तबीयत दरियाफ्त करने गई थी। तभी मुझे पता चला कि घर में उनके भाई मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और रो रो कर हंगामा कर करके भाई को घर पर बुलाया और कहने लगी कि ये बदकिरदारी पर उतर आई है, तुमने उसकी शादी क्यों न करवाई, इसकी शादी करवा दो ताकि हमें भी सुकून मिले और इसको भी सुकून मिले। भाई भाभी की बात सुनकर मुझ पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े। तमाशा इतना बढ़ा कि पड़ोस को मुदाखलत करनी पड़ी। तब वो आंटी जो भी हॉस्पिटल से घर वापस आई ही थी, उन्होंने मुझे देखा तो फौरन से भाई के पास आई और कहने लगी कि जुल्म सितम की भी कोई हद होती है। एक तो तुम लोग उसे भूखा रखते हो, खाना नहीं देते, और जब मेरी उससे दोस्ती हो गई, मेरी खैरियत दरियाफ्त करने वो वहाँ आई तो तुम उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा रही हो। खुदा का खौफ करो, उसके किरदार की मैं गवाही देती हूँ। ये सुनना था कि भाभी कहने लगी, हाँ मैंने सुना है कि आपका एक भाई अपनी बीवी का गम मना रहा है। उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई है। आप क्यों नहीं इसे अपनी भाभी बना लेती ताकि इसे भी सुकून हो जाए और हमें भी, और ये बदकिरदार हमारे घर से निकल जाए। वैसे भी ये उसी के साथ तो रंगरलियां मना रही थी। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पूरा मोहल्ला जमा था और पूरे मोहल्ले के सामने मेरी किरदार कशी की जा रही थी। तब अचानक से आंटी ने जो कुछ कहा, मेरे लिए उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था।
انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ میں واقعی میں اس کے لیے رشتہ لے کر آنے والی تھی، لیکن اب تم لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں اسے اپنے گھر پر لے جا رہی ہوں، ابھی اسی وقت سب کے سامنے نکاح ہوگا، تب ان کے منہ بند ہوں گے، اللہ ہی ان سے ان کا حساب لے گا۔ اور انہوں نے اسی وقت میرا ہاتھ پکڑا۔ جانے سے پہلے میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، ان 15 سالوں کا صلہ آپ نے مجھے یہ دیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں یہ کہہ کر پیچھے نہیں مڑی اور آنٹی کے گھر آ گئی۔ وہاں ان کے بھائی سے میرا نکاح ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ مجھے سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ تب انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگی، سویرا، اللہ کی طرف سے میرا بھائی تمہارے لیے انعام ہی ثابت ہوگا کہ اس نے اپنی نیک بیوی کھوئی ہے اور ایک دوسری نیک اور سمجھدار بیوی اللہ نے اس کی زندگی میں لکھ دی ہے۔ تم یقین جانو میرا بھائی بہت زیادہ نرم دل کا مالک ہے اور تمہارا جوڑ اسی کے ساتھ بنتا ہے۔ واقعی میں میرے شوہر سارے بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ وہ میرا بہترین سہارا بن کر ابھرے۔ ہم اس سوسائٹی سے بہت دور ایک دوسری سوسائٹی میں آ کر رہنے لگے۔ میری زندگی ایک دم سے بدل گئی اور تب مجھے صحیح معنوں میں اپنی قدر اور قیمت کا احساس ہوا اور اندازہ ہوا کہ ہر کوئی بھائی اور بھابھی جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ قدردان لوگ بھی زندگی میں موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن جب ملتے ہیں تو پھر اپنا 100% دیتے ہیں، اور میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں زندگی کو ایک بار پھر سے جینے لگی۔ اچھے دن میرے منتظر تھے اور میں انہیں بھرپور انداز میں گزار رہی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی، یہاں تک کہ شادی کے بعد میں نے مڑ کر بھائی بھابھی سے رابطہ نہ رکھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا اور میں نے اس کا نام اپنی ماں کے نام پر عائشہ رکھا۔ عائشہ مجھے بہت پیاری لگتی۔ کبھی کبھی مجھے بھائی کی بھی یاد آتی، لیکن پھر میں اپنی یاد کو دبا لیتی کہ میرے شوہر کیا سوچیں گے کہ انہوں نے ہم دونوں کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اور اب میں اسی بھائی کی یاد میں تڑپ رہی ہوں۔ اسی کی یاد کو میں اپنے اندر ہی دبا لیتی تھی۔ ایک دن اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، باہر بھائی کھڑا ہے اور بے تحاشا رو رہا ہے۔ میرے آگے ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دھیان نہ رکھا اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ میں تمہیں بہت عرصے سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، پورا 1 مہینے بعد تمہاری تلاش میں کامیابی ملی ہے۔ میں نے اسے اندر بلایا، پینے کو پانی دیا اور خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی ہونے کے بعد ہم لوگ سکون سے ہو گئے کہ اب تم ہمارے سر سے بوجھ کی طرح اتر گئی ہو، لیکن جلد ہی تمہاری بھابھی بیمار رہنے لگی۔ اسے گھر کے کاموں کی عادت نہ تھی، اس لیے میری اور اس کی لڑائی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک بار وہ کام کی زیادتی سے بے ہوش ہو کر گر گئی، اور جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے عجیب انکشاف کیا کہ اس کی تھکن اس کے معدے میں خرابی کی بنا پر ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، چنانچہ سب ٹیسٹ کرنے ہوں گے، اور جب ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہے۔ اس کا کھانا پینا بند ہو گیا ہے، وہ پانی پر گزارا کر رہی ہے۔ وہ بس ایک ہی بات مجھ سے کہتی ہے کہ جاؤ اپنی بہن سے جا کر معافی مانگو کہ اس کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں اسے جان بوجھ کر بھوکا رکھا کرتی تھی تاکہ وہ بھوک سے ہی مر جائے اور ہم ایک بہت اچھی اور پرآسائش زندگی گزاریں جس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو، لیکن اب وہ خود مکافات عمل کا نمونہ بن گئی ہے اور ہر روز مجھے درد سے کراہ کر یہی کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی بہن سے معافی نہیں مانگی، اسے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے تاکہ میں جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اس تکلیف سے مجھے نجات ملے۔ کینسر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ اب اس کے لیے پانی پینا بھی دشوار ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے درد سے اپنی آنکھیں میچ لی اور ان سے کہا کہ واقعی میں آپ دونوں نے مجھ پر ظلم کیا اور اب مجھ سے تلافی کرنے آئے ہیں تو میں آپ کی تلافی کر دیتی ہوں، لیکن میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی، نہ میں بھابھی کی حالت دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے آپ دونوں کو معاف کیا ہے، لیکن دل پر جو زخم لگے ہیں اور جو بدکرداری کا الزام آپ نے مجھ پر لگایا تھا وہ ابھی بھی تازہ ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آئندہ کبھی آپ مجھے اپنی شکل مت دکھائے گا، اور بھابھی سے بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ نے ان کے ہر عمل کو دیکھ رکھا ہے، چنانچہ میں تو انہیں معاف کرتی ہوں لیکن انہیں اپنے رب کو بھی منانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور زاروں قطار ہونے لگی۔ دل پر پتھر رکھ لیا لیکن خود کو سمجھا لیا کہ اب میں دوبارہ ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ انہوں نے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں، میں نے بس انہیں معاف کر دیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ مومن ویسے بھی ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ میں ان سے رشتہ نہیں توڑ سکتی تھی، لیکن میں ان سے دوبارہ رشتہ جوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے بھائی کو معافی کا عندیہ دے کر وہاں سے بھیج دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ یہاں تشریف نہ لائیے گا، کہ انہیں دیکھ کر میرے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں اور میں اب ایک اور بار پھر سے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔